السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے جان محترم، روایات ہیں بہت سارے علماء نے بیان کی ہوئی ہیں کہ امام حسین نے اپنے آپ کو خدا کے لیے دیا، تو خدا نے بہت ساری چیزیں امام حسین کو دی جس میں سے کچھ چیزیں بہت خاص ہیں۔ پہلی چیز جو بہت خاص امام حسین علیہ السلام کو دی گئی وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جس جگہ پر شہید ہوئے اس مٹی میں خدا نے شفا دے دی، یعنی جو مٹی ہے کوئی مٹی، حتیٰ ساتویں امام نے جب اپنی وصیت ایک جگہ لکھی کہ مجھے دفنانا تو میری قبر کو ایسا کرنا، لیکن خبردار میرے قبر کی مٹی کو لے کے مت جانا۔ صرف امام حسین کی کربلا کی ان کی قبر کی مٹی ایک دانے کے برابر، ایک چنے کے دانے کے برابر کھانا جائز ہے، ورنہ دنیا کی سب مٹی کھانا حرام ہے۔ حتیٰ جب کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ میں بنایا گیا، روایت ہے کہ مکہ کی زمین نے اپنے اوپر افتخار کیا تو وہاں پر کربلا کی زمین نے کہا کہ افتخار کم، ہلکا ہاتھ رکھو، میری جگہ وہ ہے جہاں حسین آنے والا ہے۔ اسی لیے روز عرفہ جب آپ حج پہ انشاءاللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، روز عرفہ میں جب آپ حج پہ جاتے ہیں، عرفہ پہ جو خدا اپنی تجلی پہلی کرتا ہے وہ کعبہ پہ نہیں کرتا، وہ کربلا پہ کرتا ہے۔ اس لیے عرفہ کی زیارت جو ہے وہ امام حسین کی بہت ایکسپینسو ہے، باطنی طور پر بہت زیادہ ہے۔ وہ بہرحال یہ خدا نے اس کام کے صدقے میں امام حسین کو دیا ہے کہ آپ کی مٹی میں شفا ہے۔ بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے، اور ان کے سامنے ایک شخص تھا جو مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا، لیکن علم غریبہ جانتا تھا، علوم باطن کے علوم جانتا تھا اور ان کے ساتھ تھا، لیکن مسلمان نہیں ہو رہا تھا، علم بہت تھا، چیزوں کو بتا دیتا تھا۔ تو ان کے پاس ایک تسبیح تھی خاک شفا کی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور انہوں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب اس کا علم تھا، حقیقتاً علم تھا۔ اس نے کہا جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ اس چیز کا تعلق زمین سے نہیں ہے، دنیا سے نہیں ہے، تو کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ انہوں نے ہاتھ کھولا، کہا یہ خاک شفا کی تسبیح ہے۔ وہ علم رکھتا تھا، وہ ان کی حقانیت پر مسلمان ہو گیا کہ جن کے اپنی قبر کی خاک بہشت کی خاک ہو، جنت کی خاک ہو، وہ خود کہاں ہوں گے۔ عزیزان محترم، یعنی یہ آسان نہیں ہے۔ آیت اللہ عثمہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر کوئی مریض ہے تو تھوڑی سی خاک شفا اور آب زمزم ملا کر اسے اور اس پر سورہ حمد 7 دفعہ یا 70 دفعہ پھونک کر پلایا جائے، ہو ہی نہیں سکتا اسے شفا نہ ملے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس کے وجود کی وجہ سے وہاں کی مٹی شفا بن جائے تو وہ قیامت میں خود حسین کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آپ خود سوچیں نا کہ وہ کیا کرے گا۔ یہاں تو صرف مٹی جو ہے وہ شفا دے رہی ہے، جس کے پاس وہ حدیث و روایات ہے، سفر کرو خاک شفا اپنے ساتھ رکھو، کہیں جاؤ تمہاری حفاظت کی ضمانت ہے خاک شفا۔ بہرحال ہم تو اپنے بیگ میں رکھتے ہیں، کوئی لے بھی لے تو ایسی چھپا کے بھی رکھی ہوتی ہے کہ باقی ورنہ ہمارے ہاتھوں سے تصویریں بھی چلی جاتی ہیں۔ بہت لوگ کرتے ہیں مولوی صاحب انگوٹھی دے، میں کہا نہیں بھائی یہ تو نہیں دینی، یہ تو خود کسی اور نے دی ہے، اس کو بھی دے دیا تو بچے گا کیا ہمارے پاس۔ تو لیکن اللہم صلی علی محمد، اور میرا بہرحال آپ سب کے بھی اپنے تجربات ہوں گے۔ میں بہرحال پچھلے سال، اس سال توفیق کم ہو گئی، پچھلے سال بہت توفیق ہوئی، مولا کی زیارت کی، ایک دن کے لیے بھی جانے کی توفیق ہو گئی، اور اکثر میں وہاں جاتا تھا تو مجھے خاک اور خاص خاک شفا چاہیے ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں، بہرحال لوگ تبرک دینے کے لیے، لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، پانی، ایک خاص پانی سرداب کا، اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں عربی ہیں، اور جب بھی میں صبح کی نماز حرم مولا میں پڑھ کر جیسے ہی میں بابے قبلہ سے مولا کی زیارت کروں، اور اکثر وہ مجھے جو ہے نا وہ سید حاجی وہی مل جاتا، اور آپ یقین کریں اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی تھی، وہ خدام کو دیتا۔ یہ بعض اوقات جو خدام ہدیہ دیتے ہیں نا وہ دیتا ہے خداموں کو، اس کے پاس پانی ہوتا ہے، اس کے پاس خاک شفا ہوتی ہے، بہرحال اس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے کس طریقے، تو وہ اکثر مجھے جو ہے نا بھر کے جو ہے نا میں دیتا، میں کہتا یہ مولا نے ہمیشہ تحفہ جو ہے وہ دیا ہے جان محترم۔ بہرحال ایک تعلق، ایک چیز جو خدا نے دی خاک، دوسری جو قب ہے، قب جو اوپر سے امام کا گنبد ہے اس کے نیچے کی جو جگہ ہے،
امام نے اللہ نے اس جگہ میں دعا کو مستجاب رکھا ہے. دعا جو ہے وہاں پر مستجاب ہے. دعا بہت ساری جگہوں پر مستجاب ہے. بارش ہو رہی ہو آپ دعا کریں دعا آپ کی مستجاب ہو جائے گی. اذان جب ہو رہی ہو آپ دعا کریں مستجاب ہے. ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے. لیکن ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. پڑا اور گون دعا ہی نہیں ہے. مانگتے کدھر مانگتے ہم لوگ دعا؟ نہ اپنے لیے مانگتے ہیں نہ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں. اذان ہوتے ہیں لیکن اس کے نیچے دعا مستجاب ہے. خود چھٹے امام سے روایت ہے تھوڑا ان کو کہتے ہیں بدن میں جو ہے وہ درجہ حرارت زیادہ تھا, طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی, تو انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ شخص کو بھیجا کہ کربلا زیارت میں جا. خود معصوم ہے, انسان کامل ہیں, کہا کہ نہیں جاؤ ہمارے جد کی قبر کے پاس جا کر ہمارے لیے دعا کرنا. دعا مستجاب ہے. اب یہاں بعض سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب میں تو وہاں گیا تھا میں نے دعا مانگی تو دعا قبول نہیں ہوئی. بہرحال بہت ساری زندگی میں لوگوں کی رکاوٹیں اپنی ہوتی ہیں, ان کی طرف سے رکاوٹیں نہیں ہے عزیزان محترم. بہرحال خدا کرے کہ اور خاص طور پہ جس مریض کا ذکر کیا ہے امام حسین کے صدقے میں شفائے کامل اور عاجلہ عطا ہو.